ابھی آج ہم نے جو تراویح کے اندر سماعت کیا تقریباً 1.5 پارہ سے 1.25 پارہ کے بیچ میں رہا، اور اس میں 10واں پارہ اور 11ویں پارے کا معاملہ رہا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مال غنیمت، پہلے یہ سمجھے جو کفار سے مال ملتا ہے وہ مال 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک مال مال غنیمت کہلاتا ہے، ایک مال مال فے کہلاتا ہے، اور ایک مال مال سلب کہلاتا ہے۔ آدمی اکیلے لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے کافر سے سامان چھین لیا، تو جو سامان کافر سے چھین لیا لڑتے لڑتے، یہ مال سلب کہلاتا ہے، جو چھینا وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرا مال مال فے، کافر لوگ گھر بار چھوڑ کر، کھیت کھلیان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں اور مسلمان جا کر اس پہ قبضہ کر لے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ جیسے خیبر سے یہودی بھاگ کر کے چلے گئے تو وہاں پر مسلمانوں جا کر کے قبضہ کر لیا، وہ مال فے ہو گیا۔ اور خیبر میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے فدق، تو وہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ کو آقا علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مختص کر لیا تھا، تو مال فے کے طور پر وہ مال آیا، جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مال مال غنیمت۔ مال غنیمت کافر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مال لے کر کے آتا ہے، اور قرار گاہ ایک ہوتی ہے جہاں پر آ کر کے کفار ہو یا مسلمان جس کا بھی لشکر ٹھہرتا ہے، قرار گاہ، قرار میں ٹھہرنے کی جگہ، تو وہاں پہ جتنا مال لے کر کے آئے وہ اور شکست کھائیں، چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو وہ مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 طرح کا مال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد خواب میں، چونکہ کچھ ایسے مقامات ہوئے جہاں پر جنگ ہوئی مسلمانوں کی کافروں سے، تو کافروں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ رہی، اور تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار اتنے ڈھیر لوگ، ہم تھوڑے لوگ کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھا دیتا ہے، یہ تھوڑے سے ہے بالکل۔ اگر اللہ زیادہ دکھا دے وے تو مسلمان گھبرا جائے اور گھبراہٹ میں پریشانی کا معاملہ درپیش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے موقع پر جمع رہنے کا حکم دیا۔ رب فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، آپس میں اختلاف مت کرو کہ بزدل بن جاؤ گے، اور بزدل بنو گے تو تمہاری جو ہوا اچھی بنی ہے، ماحول اچھا بنا ہے، وہ ہوا جاتی رہے گی، اس لیے جو ہے نا صبر کرو، جمے رہو۔ پھر اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا معاملہ رکھا ہے کہ کفار جب آتے ہیں تو جنگ میں دکھاوا کرتے ہیں، میں ایسا، میں ویسا، میں یہ کر رہا، تو اللہ فرماتا ہے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھاتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور منافقوں کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے بہت جلد ان کو تباہ اور برباد بھی فرما دے، جیسے کہ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت بڑی اہم آئی، جو آیت یہ ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدل لے، یعنی ہم کو خود بدلنا پڑے گا، تب جا کر کے معاملہ بدلیں گے، اور ہم بدل جائیں گے، جیسا ماحول چاہیں گے ویسا بنا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول بنانا بگاڑنا یہ انسان کے اختیار میں دے دیا ہے کہ یہ کیسا ماحول بناتے ہیں، کیسا بگاڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرعونیوں کا تذکرہ کیا، جیسے ان لوگوں نے ماحول خراب کیا کہ وہ لوگ جو ہے معبودان باطلہ کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ پھر اب روئے زمین پر بہت ساری مخلوقیں چلتی ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بہت سارے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان تمام چیزوں میں
سب سے بری مخلوق کون ہے؟ تو رب فرماتا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، رب فرماتا ہے روئے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بری، سب سے بدترین مخلوق کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق کہا ہے۔ اب بدترین مخلوق جسے اللہ کہے وہ کیسے اچھی مخلوق ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنوں کو جو ہے جنگ پر ابھارو۔ درس قرآن میں اثر میں بتایا گیا کہ جنگ کا جو حکم دیا گیا یہ ڈیفنس کے طور پر آیا ہے، اور ہر ملک میں ڈیفنس کا سسٹم جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ ملک اتنا مضبوط کہلاتا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ ہر ملک میں سرحد پر فوجی کھڑے ہوتے ہیں ڈیفنس کرنے کے لیے، تو ان کی تعریف ہوتی ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سرحد پر ایمان والوں کو ڈیفنس کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اسی ڈیفنس کے سسٹم کو ہماری زبان میں اور اسلام کی زبان میں جہاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ابھاریے۔ اب جنگ ہونے لگے، ایک طرف 20 مسلمان ہیں، دوسری طرف 200 کافر ہیں، کیا کریں؟ تو پہلے بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر 200 کافر ہیں تو ان کے مقابل میں 20 مسلمانوں کو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، یعنی ایک مسلمان 10 کافر کے مقابل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، پھر اللہ نے رعایت دی اور فرمایا ٹھیک ہے ایک آدمی کے مقابل میں 2 کافر، ایک آدمی کے مقابل میں 2 کافر ہے تو بھاگ نہیں سکتا، مقابلہ اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مقابلہ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کافر 2 ایک مسلمان، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک روایت یاد آئی جو فتح الشام کے اندر بھی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ایک جنگ میں 60,000 رومی اور آپ ان کے مقابل میں خالی 30 لوگ کو لے کے جا رہے تھے۔ بولے کام کر دوں گا، میں سب ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے سمجھایا کم سے کم 60 کو تو لے کے جاؤ کہ ایک مسلمان 1000 کا رومیوں کے مقابل میں۔ کہا نہیں 30 کافی ہیں۔ بہت سمجھایا حضرت ابو عبیدہ نے تو 30 بڑھا کے 60 لوگوں کے لے کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 60 مسلمانوں کو 60,000 رومیوں میں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ایمان جیسا ویسا معاملہ۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت، جو بدر میں معاملہ پیش آیا تھا مال غنیمت کا، جو آج ہم نے تراویح میں پڑھا ہے اس پہ چل رہا ہے۔ مال غنیمت میں بدر کے معاملے میں جو معاملہ آیا، کیا کہ حضور نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، قیدی لوگ ہیں، ان قیدیوں کو کیا کروں؟ تو حضرت عمر تو سخت، جو جس کا رشتہ دار ختم کرے، علی اپنے رشتہ داروں کو، میں میرے رشتہ داروں کو، معاملہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، حضرت ابوبکر نے کہا حضور کرم کریں، یہ اختلاف رحمت بنا ان قیدیوں کے حق میں۔ حضرت ابوبکر نے کہا حضور کرم کریے، کچھ لے لیجئے فدیہ اور لے کر کے چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ لوگ مسلمان بھی ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں آگے چل کر کے۔ اب دیکھو 2 رائے سامنے آئی۔ اگر حضرت عمر کی بات پر عمل کیا جاتا تو ان کی گردن ماری جاتی تو وہ کفر کی حالت میں چلے جاتے، لیکن حضرت عمر کی رائے کو چھوڑا گیا، بھی ابو بکر صدیق کی رائے پہ عمل کیا گیا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ تو یہ اختلاف رحمت بنا ان کے حق میں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو حضور نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول کر لیا، اور اللہ نے قرآن کی آیت حضرت عمر کے مشورے پہ نازل فرما دیا۔ سمجھے؟ مشورہ حضور نے ابو بکر کا قبول کیا، آیت نازل ہو رہی ہے حضرت عمر کے مشورے پر، کہ اللہ فرماتا ہے ما کانا للنبی ان یکون لهم اسرا حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز الحکیم۔ یہ حضرت عمر کے سپورٹ میں آیت نازل ہوئی۔ اب آپ کہیں دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن دونوں حق پر رہے، ابو بکر بھی حق پر رہے کہ مصطفیٰ نے ان کی حقانیت پر مہر لگا دی ہے، اور عمر بھی حق پر رہے، اللہ نے ان کی حقانیت پر مہر لگا دی ہے۔ معلوم ہے حضور نے کیا کہا، اگر اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔
یہ معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر سورہ توبہ کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں پارہ چلتے چلتے سورہ برات میں سب سے زیادہ منافقوں کا تذکرہ سورہ منافقین کے بعد اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس میں بڑا اہم معاملہ حضرت ابو بکر کی ہجرت کا، اس کا بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر کے گئے، سب کو معلوم غار ثور میں چڑھ گئے، غار پہ ہے، اوپر کفار ایسے آ کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا حضور اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم لوگ کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کے دوسرے ہیں، دو میں کے دوسرے ہیں، کیونکہ پہلے مصطفیٰ ہے تو دوسرے ابو بکر ہیں، دو میں کے دوسرے ہیں۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں رہے۔ اذ یقول لصاحبہ، مصطفیٰ اپنے صاحب سے، ساتھی سے کہہ رہے ہیں۔ واحد ابو بکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابی اور صاحب کہہ کے پکارا ہے۔ ابھی دیکھیے ہم لوگ ابو بکر کی شان میں بیان کر لے، وہ چہرے بگڑ جائیں، لیکن نماز میں ہم نے تراویح میں قرآن میں ان کی فضیلت بیان کر لی، پورا ان کا ہی سن لیا۔ تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طریقے سے اجاگر فرمائی، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد 11واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو 11ویں پارے میں ٹوٹل منافقین، یا 11واں پارہ شروع ہونے سے پہلے ہی منافقوں کا خاص تذکرہ ملتا ہے، جس میں عبداللہ ابن ابی جو مر گیا تو اس کے جنازے کا مسئلہ ہے جو قرآن میں ہے، کیا آیت نمبر 84 میں، اور اس سے پہلے ہی یہ بات چلیے کہاں سے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ محبوب آپ چاہے ایسے منافق کی بخشش مانگے چاہے نہ مانگے، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کس کو؟ عبداللہ ابن ابی کو۔ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بھی آ رہی بات، یہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ آیت نمبر 84 میں کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، جو ایسا آدمی مر گیا ہمیشہ کے لیے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا، نہ قبر پر کھڑے ہونا۔ اب یہ دو چیزیں بڑی عجیب ٹینشن والی لگ رہی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی مرا تو ایک موقع پہ حضور کے چچا عباس کو اس نے اپنا کرتا دیا تھا، حضور کے چچا عباس کو کرتا اس نے دیا تھا۔ تو جب یہ مرا تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر اس کو دے دی تھی تاکہ احسان ختم ہو جائے، اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں سرکار، دعا مت مانگیے، بڑا نالائق تھا، مت مانگیے۔ تو ابو بکر حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، پھر منع فرما دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے ایسا کیوں کیا کہ میں بخشش کی دعا مانگ دیتا؟ تو اس سے پہلے بھی سمجھا چکے، ایک ہے حضور کی رحمت اور ایک ہے حضور کی عظمت۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بولے تو آپ کو معاف کرنے کا حق ہے کہ بھائی میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کا بیٹا بولے میرے ابا کو گالی دیا میں تو نہیں چھوڑوں گا، سمجھ رہے نا؟ اور کوئی آپ کے بچے کو مارے، آپ کے بچہ بولے جان دو ابا، تو آپ بولے میرا چھوٹا سا بچہ کسی کے چکر میں نہیں رہتا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، خالی بچے نے معاف کر دیا لیکن آپ نے سختی کی، آپ نے معاف کر دیا، کیا کہتے ہیں، ابا نے سختی کی، ایک خالی سمجھانے کے لیے۔ تو حضور نے معاف کیا، حضور کا ذاتی مسئلہ تھا، وہ حضور کی شان میں بے ادبیاں کرتا تھا، اس لیے حضور نے کہا جب میرا ذاتی مسئلہ ہے تو میں معاف کر رہا، میں دعا کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی رحمت ہے، یہ آپ یہ جذبہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کی عظمت یہ ہے کہ جو آپ کا گستاخ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان نہیں کرتا، اور نہ ہی آپ اس کے جنازے کی کبھی نماز پڑھنا۔ تو یہ حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوا۔ اسی کے اندر پھر آئے گی بات، کیا کہتے ہیں، اور بھی کئی چیزوں کی ہے، مسجد زرار وغیرہ کا تذکرہ ہے انشاءاللہ، اور آگے بات رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔